اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الثانی ہمارے درمیان موجود ہے اور آج ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقبول و مقرب بندے کے ساتھ خاص نسبت ہے، اور عوام الناس میں اس مہینے کا اصلی نام یعنی ماہ ربیع الثانی کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ 11ویں شریف کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس مقبول بندے کے ساتھ خاص نسبت ہے، اور ان کی نسبت سے یہ مہینہ عوام الناس میں 11ویں شریف کے مہینے کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، وہ ہستی ہیں پیران پیر، دستگیر پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج اپنے بیان میں اولیاء کرام کے مناقب پر کچھ ایمان افروز باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اولیاء کرام یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ارفع اور اعلیٰ ہوتا ہے، اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں یہ مقام محبوبیت پر فائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء ثم یوضع لہ القبول فی الارض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، بے شک اللہ عز و جل فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت رکھو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر جناب جبریل امین علیہ السلام آسمانی مخلوق میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔
ذرا غور فرمائیے کیسے ایمان افروز مناقب ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کے اپنی امت کے سامنے بیان فرما دیے کہ دنیا میں کوئی بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو مقام محبوبیت عطا فرماتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو جبریل کو طلب فرماتا ہے کہ جبریل دنیا میں فلاں فلاں بندہ ہے کہ جس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جس کو تو نے اپنا محبوب بنا لیا ہے تو بس اب میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آسمانوں پر یہ اعلان ہوتے ہیں کہ اے آسمان کی مخلوق سنو، دنیا میں فلاں ایک بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا محبوب بنا لیا ہے اور میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آسمان کی ساری مخلوق بھی کہتی ہے کہ اے جبریل اب ہم بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس بندے کی محبت اہل زمین پہ بسنے والی مخلوق کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء کرام، ہم ان سے جو محبت کرتے ہیں دراصل یہ محبت من جانب اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان نفوس قدسیہ کی محبت ڈالی ہے جبھی ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ جب ان کے ایام آتے ہیں تو خاص محفلیں سجاتے ہیں اور ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، فاتحہ خوانیاں ہوتی ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سب انداز محبت ہے کہ جو وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کی ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، یہ سب کچھ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ خود قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعدد اولیاء کرام کا ذکر خیر فرمایا ہے، بعض کے نام بھی بیان فرمائے، ان کی عبادتوں کا حال بھی بیان فرمایا ہے اور ان کی کرامتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی مقبول بندی ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ رب کریم نے ان کے نام نامی اسم گرامی سے ایک پوری سورہ مبارکہ سورہ مریم کے نام سے نازل فرمائی، اور سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کا حال اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ اور ان کی کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ایک درباری جو آپ کے مقرب خاص تھے، تفاسیر میں ان کا نام آتا ہے آصف بن برخیہ علیہ الرحمہ۔ تو ان کا بھی رب کریم نے قرآن پاک میں ذکر خیر فرمایا ہے، ان کے علم و مرتبے کا بھی رب کریم نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے اور ان کی کرامت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ النمل میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جناب آصف بن برخیہ علیہ رحمہ ان کی شان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آپ بھی سنیے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بڑی شان والے نبی ہیں،
اور یہ ان کے درباری تھے، ان کے وزیر تھے جناب آصف بن برقیہ علیہ رحمہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو والد تھے جناب داؤد علیہ السلام، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور شریف نازل فرمائی تھی، اور جناب سلیمان علیہ السلام اپنے والد پر نازل ہونے والی کتاب زبور کے امین تھے، بادشاہ وقت تھے، لہذا آپ نے اپنی سلطنت کے اندر زبور شریف کے احکامات کو قائم و دائم اور نافذ فرمایا تھا۔ اور جناب آصف بن برقیہ علیہ رحمہ یہ زبور شریف کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہیں زبور کے اندر جو ہے وہ کمال نظر جو ہے وہ حاصل تھی، اور زبور شریف کے بہت بڑے یہ علماء اور عالم میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قریب ہی ایک ملک تھا، اس ملک کا نام تھا سبا، اور اس ملک سبا کی ملکہ تھی، اس ملکہ کا نام تھا ملکہ بلقیس، اور یہ ملکہ بلقیس جو تھی یہ غیر مسلم تھی۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک خط بھیجا ملکہ بلقیس کو کہ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور میرے دربار میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب ملکہ بلقیس کو یہ خط، یہ پیغام پہنچا، تو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور کہنے لگی کہ پہلے ہم جائیں گے اور جا کر کے سلیمان جو ہیں ان کے دربار کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ اللہ کے نبی بھی ہیں یا ایسے ہی انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ تو جب ہم یہاں سے چلیں گے تو یہ میرا تخت ہے کہ جس پر بیٹھ کر میں اجلاس کرتی ہوں، اس تخت کو جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ رکھو، اور جس تخت پر بیٹھ کر ملکہ بلقیس اپنا اجلاس کیا کرتی تھی سونے کا بنا ہوا وہ تخت تھا، سالڈ گولڈ، اور اس پر ہیرے جواہرات جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، اور سالڈ گولڈ کا بنا ہوا وہ تخت اتنا بھاری تھا کہ 40 تگڑے غلام مل کر اس تخت کو اٹھاتے تھے۔ ظاہر ہے اتنا بھاری ہوگا تو 40 غلام مل کر کے اس تخت کو اٹھاتے تھے، تو وہ تخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے موو کرتا تھا۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ بھائی اس کو جو ہے تخت کو حفاظت کے ساتھ رکھو۔ اب اس کی حفاظت کا اس نے کیا انتظام کیا ہوا تھا؟ ایک چھوٹا کمرہ تھا، اور اس کمرے کے باہر ایک دوسرا کمرہ تھا، پھر اس کمرے کے باہر تیسرا کمرہ تھا، یعنی کمرہ در کمرہ در کمرہ وہ 7 کمرے تھے، اور وہ جو سب سے چھوٹا اندرونی کمرہ تھا اس میں وہ تخت رکھا جاتا تھا، پھر اس چھوٹے کمرے کا تالا لگاتے تھے، پھر اس کے باہر والے کمرے کا تالا لگاتے تھے، پھر اس کے باہر والے کمرے کا تالا لگاتے تھے۔ اس طرح سے 7 کمروں کے اندر 7 تالے لگتے تھے، اور پھر باہر بھی پہرہ دار جو ہے وہ بیٹھ کر پہرہ دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں جو یہ محاورہ ہے نا، کوئی چیز بہت زیادہ خفیہ رکھی جائے تو کہتے ہیں بھائی 7 تالوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، تو دراصل یہ اسی واقعے سے جو ہے یہ محاورہ نکالا گیا ہے، یہ 7 تالوں میں بند کرنے والا۔ تو ملکہ بلقیس جو ہے وہ اپنے اس تخت کی حفاظت کا اس طرح سے اہتمام کیا کرتی تھی۔ تو جب یہ اپنے ملک سبا سے چلی جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف، تو اس نے کہا کہ بھئی اس تخت کو جو ہے وہ رکھ دو حفاظت کے ساتھ۔ چھوٹے کمرے میں رکھا، تالا لگایا، اس کے بعد باہر والے کمرے کا تالا لگا، پھر اس کے بعد باہر والے کمرے کا تالا لگا، تو اس طرح سے 7 تالے لگا کر کے اس تخت کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد باہر بھی جو ہے وہ پہرا لگا دیا گیا۔ اب یہ چلی ملکہ بلقیس
اپنے ملک سے کہاں؟ جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف یہ چلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اجلاس مقرر کیا ہوا تھا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ وہاں سے چل چکی ہے ہمارے دربار میں آنے کے لیے، اور آ کر کے ہمارا امتحان لے گی اور دیکھے گی کہ کیا واقعی ہم اللہ کے نبی بھی ہیں یا نہیں۔ تو کوئی ایسی بات جو ہے اس کے سامنے رکھی جائے کہ جو اس کے لیے بہت زیادہ حیران کن ہو اور اس کو ہماری نبوت اور اس کی حقانیت پر دیکھتے ہی یقین آ جائے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو ملکہ بلقیس اپنے تخت کو 7 تالوں 7 کمروں میں چھپا کے رکھتی ہے، تم میں سے کوئی اس کو اٹھا کے لے آئے۔ اب آپ سوچئے کیسے لایا جائے گا؟ یہاں سے ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ بھیجا جائے، وہ جائے ملک سبا میں اور 7 تالے کھولے، 7 تالے کھولنے کے بعد وہ تخت نکالے۔ 40 موٹے تگڑے غلام تو اس کو اٹھاتے تھے، پھر وہ تخت اٹھایا جائے، تخت اٹھا کے اس کو کسی گاڑی پر لادا جائے اور گاڑی پر لاد کے اس کو جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لایا جائے تو کتنا وقت لگے گا؟ اور صورتحال یہ ہے کہ ملکہ بلقیس وہاں سے چل چکی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے پہلے وہ تخت جو ہے وہ میرے دربار میں آ جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی ہے کوئی جو ملکہ بلقیس کے اس تخت کو اٹھا کر کے میرے دربار میں لے آئے؟ تو ایک جن جو آپ کا درباری تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو جنات پر بھی تھی نا، تو ایک جن جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت لے کر کے آؤں گا۔ جناب سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو وہ جن کہتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو، آپ دربار ختم کریں، اس سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ پھر بھی بہت جلدی ہے، ابھی تو اس کو ملکہ بلقیس کو آنے میں ہو سکتا ہے 1-2 دن لگیں، پھر بھی بہت جلدی ہے۔ کہتا ہے آپ کا دربار برخاست ہوگا، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نہیں مجھ کو تو اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ہے کوئی جو اس جن جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت لے کر کے آؤں گا، تو ہے کوئی جو اس کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے بھی وہ تخت اٹھا کے میرے دربار میں لے آئے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اللہ کے ولی کی کرامت، اللہ کے ولی کی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نفوس کے قدسیہ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے ولی حضرت آصف بن برخیہ علیہ رحمہ، جو کہ آپ کے درباری ہیں، آپ کے وزیر ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا کہتے ہیں؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب؟ زبور شریف۔ اللہ اکبر، کون سی کتاب؟ زبور شریف۔ پھر وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا یعنی زبور کا، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت لے کے آؤں گا آپ کے دربار میں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک آنکھ جھپکے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں لے کر کے آؤں گا۔ قرآن ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے، اور شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کے ولی کی شان بیان ہو رہی ہے، حضرت آصف بن برخیہ علیہ رحمہ۔ تو کہتے ہیں کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام میں لے کر کے آؤں گا وہ تخت، اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر کے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اور جناب آصف بن برخیہ علیہ رحمہ جناب سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس تخت کو اپنی روحانی طاقت سے وہاں سے اٹھا کر کے لائے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اچانک آنن فانن اس تخت کو اپنے پاس دیکھا تو جناب سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی، جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ اب آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اولیاء کرام کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روحانی قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت آصف بن برخیہ علیہ رحمہ جو کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، ان کے درباری ہیں، ان کے وزیر ہیں، وہ ان کے دربار میں بیٹھے ہیں، اٹھ کے گئے بھی نہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کے گئے بھی نہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک سالڈ چیز کہ جو جگہ بھی گھیرتی ہے، وزن بھی رکھتی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی روحانی طاقت سے ہاتھ بڑھایا تو تخت اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تخت لا کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں اب ذرا غور تو کرو، حضرت آصف بن برخیہ علیہ رحمہ کس کے امتی ہیں؟ جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے امت میں سے ایک اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، تو امام الانبیاء کی امت میں جو اولیاء ہیں ان کی کیا شان ہوگی؟ حضرت آصف بن برخیہ علیہ رحمہ کون ہیں؟ کہ جن کو زبور کا علم ہے، زبور کے عالم ہیں۔ تو ایک زبور شریف کا عالم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی روحانی قوت عطا فرمائی ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھائے تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت اٹھاتا ہے اور اٹھا کر جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیتا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، جو قرآن کا عالم ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، اس کی کتنی طاقت ہوگی، رب کریم نے اس کو کیا مقامات عطا فرمائے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو انبیاء میں سے ہیں، ان کی امت کے ولی کی، ان کے امت کے ولی کی یہ شان ہے، اور ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہیں، ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہیں، تو ان کی امت کے ولیوں کی کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ وہ تخت تو آ گیا جناب سامنے، ملکہ بلقیس جو ہے وہ آتی ہے اور آ کر کے جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ اب جب یہ ملکہ بلقیس دربار میں آتی ہے تو جس تخت پر بیٹھ کر کے وہ اجلاس کیا کرتی تھی، دیکھتی ہے وہ تخت تو سامنے رکھا ہوا ہے، وہ تخت تو سامنے رکھا ہوا ہے، تو بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ تخت، اس کو تو اتنی حفاظت سے میں رکھتی تھی، جس کو اٹھانے کے لیے اتنے طاقتور جو ہے وہ تن و من غلام چاہیے ہوتے تھے، 40 غلام مل کے تو اس کو اٹھاتے تھے، اور یہ تخت میرے آنے سے پہلے پہلے یہاں آ گیا، اور یہاں یہ کس طرح سے آ گیا؟ چنانچہ جب اس نے دربار میں لوگوں سے پتہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری ہیں جناب آصف بن برخیہ علیہ رحمہ، جو کہ مقام ولایت پر فائز ہیں۔ یہ ان کی روحانی طاقت ہے کہ اپنی روحانی طاقت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلکیں جھپکنے سے پہلے انہوں نے تیرا تخت تیرے ملک سے اٹھا کر جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ جب یہ بات ملکہ بلقیس کو پتہ چلی تو اس کا تو دل و دماغ روشن ہو گیا، اور وہ کہنے لگی، ارے غور تو کرو، جس نبی کے امتی اللہ کے ولی کی شان ولایت اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے تو اس نبی کی شان نبوت کتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے کلمہ پڑھا
کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور جب ملکہ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی دیکھا دیکھی اس کی پوری قوم نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو غور کیجئے، حضرت آصف بن برقیہ علیہ رحمہ جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں اور ان کی امت کے ولی ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان تمام نبیوں پر فائز اور عرفہ اور اعلیٰ ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بھی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اولین اور آخرین میں، ان سب پر ان کی شان فائز عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ چنانچہ پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین تمام ولیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ آپ جو پیران پیر ہیں، آپ جو ولیوں کے ولی ہیں، تو ہر دور کے ولیوں پر آپ کی ولایت عرفہ اور اعلیٰ اور ان پر قائم ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔